السلام علیکم۔ پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد صاحب۔ آج کا دن یعنی 23 مارچ پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو یوم پاکستان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے منانے کا بنیادی مقصد اس عزم کو دہرانا ہے جس کا اظہار آج سے 78 سال قبل یعنی 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان لاہور پر کیا گیا۔ اب اس دن کو منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی قوتوں کو یہ پیغام بھی دیا جائے کہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ جہاں ایک طرف ہماری فوج اور سیکیورٹی ادارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، وہیں ملک کے جمہوری ادارے بھی اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم جمہوری اداروں کی بات کرتے ہیں تو قومی اسمبلی اور سینٹ جو کہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اب ان اداروں سے منسلک رہنے اور ملک میں پارلیمنٹ کے وقار کو ہمیشہ سب سے بالاتر رکھنے میں کچھ ایسے افراد کا نام بھی ہے جن کا ذکر تمام سیاسی حلقوں میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب انہی میں ایک نام سابق چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی صاحب کا بھی ہے۔ اب گو آج وہ چیئرمین سینٹ کی نشست پر نہیں ہے مگر جمہوریت کی بالادستی کے لیے ان کے اقدامات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ رضا ربانی صاحب آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ان سے ہم کچھ آئینی، قانونی اور سیاسی معاملات پر بات کریں گے۔ ربانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا رضا ربانی صاحب، اگر ہم سینٹ سے ہی آغاز کریں، آپ کے مطابق ان پچھلے کچھ سال کیا کامیابی رہی ہیں بطور چیئرمین سینٹ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بطور چیئرمین سینٹ تو میں کامیابیوں کی بات نہیں کروں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ مجموعی طور پہ سینٹ جو ہے وہ ایک مضبوط ادارے کے طور پہ سامنے آیا۔ سینٹ نے جو اپنی اکائیوں کے ایشوز تھے ان کو ٹیک اپ کیا۔ سینٹ نے ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ سینٹ نے عام آدمی کے ساتھ آؤٹ ریچ کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اب اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ وقت اور تاریخ بتائے گی۔ اچھا رضا ربانی صاحب، بہت آپ کے چاہنے والے تھے جو خواہش مند تھے کہ آپ چیئرمین سینٹ کے عہدے پر فائز رہیں، ان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، تو ان تمام لوگوں کی سر خواہش پوری کیوں نہ ہو سکی؟ اور ساتھ ہی اسد یہ تھا کہ ربانی صاحب نے 2013 میں ایک فیئر کا اظہار کیا تھا کہ جو رائٹ ونگ کی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لیفٹ ونگ کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہ بھی ان کے پیچھے ریلی کر گئی، انہوں نے حمایت کی ان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ آگے چل کے وقت بتائے گا کہ وہ کیا اسباب تھے۔ بہرحال پارٹی کا فیصلہ تھا اور پارٹی کے فیصلے کے سامنے آئے باؤ بیفور دی پارٹی ڈیسیجن۔ ربانی صاحب، آپ جہاں پر ایک بہت زیادہ مؤثر چیئرمین سینٹ کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ سینٹ کی تاریخ میں شاید سب سے زیادہ مؤثر رہے، آپ نے بہت اہم رولنگز بھی دی، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کافی پریگمیٹک بھی تھے۔ آپ نے جیسے ابھی بالکل آپ نے آخری دنوں میں آپ نے بات کی کہ جی میں جو دیگر اداروں کی انٹرفیرنس ہے اس پر ایک لمبی رولنگ دوں گا، بتایا گیا کوئی 70 پیج کی ہے، پھر آپ نے کہا آپ نے نہیں دی اور آپ نے کہا کہ جب میں حلف لوں گا تو بطور سینیٹر پیش کروں گا۔ اسی طرح سے جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی پہ کچھ رولز بنائے تھے، آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے پیش نہیں کیے، شاید آپ نے ان کو اتنا پریس نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور جمہوریت کے درمیان بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے، لیکن آپ نے اپنے ہوتے ہوئے وہاں پر ان کیمرہ سیشنز بھی الاؤ کیے، تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ جی، جہاں تک پہلی بات آپ نے رولنگ کی وہ رولنگ بالکل میں نے لکھی اور میں نے فلور پہ بھی کہا، اور آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں اس کو پیش کروں گا ایز اے وے فارورڈ فلور آف دا ہاؤس سے۔ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ اس کا براڈر جو اسکیچ شیئر کر سکتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے، آپ ڈیٹیلز تو میرا خیال ہے اگر صرف اتنا کہوں
کہ وہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر ہے کہ جو تینوں ادارے ہیں ایگزیکٹو، پارلیمان اور جوڈیشری، ان کا آئین کے اندر کیا کردار ہے اور ان کے کیا ایمبٹس آف پاور ہیں، اس کے اوپر وہ مبنی ہے۔ اور جس نہج پہ آج کل کی سیاست میں اداروں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس میں آئی شوڈ ایڈ فیول ٹو دا فائر۔ جہاں تک آپ نے دیگر باتیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جہاں تک ان کیمرہ سٹنگز کا تعلق ہے تو ان کیمرہ سٹنگز جو ہیں وہ قوانین اور آئین کے تحت وہ پرووائڈ کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسے نیشنل سیکیورٹی کے یا دیگر ایسے ایشوز ہوں جن کو پارلیمان کے سامنے لانا لازم ہے لیکن ان کی تشریح جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے ان کیمرہ سٹنگز قواعد و ضوابط میں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اچھا رضا ربانی صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ اور باقر صاحب کی اجازت کے ساتھ اسی نقطے پہ سر اگر ہم ایک آپ کا بیان سن لیں ان اختیارات کی تقسیم کے متعلق۔ یہ ریاست کا تصور قائد اعظم کا نہیں تھا۔ قائد اعظم کی ریاست ان کی 14 اگست 47 کی تقریر میں تھا، جس تقریر کو ہم بھول گئے، جس تقریر کو ہم نے چھپا دیا تاکہ ہم ریاست کو اپنے نہج پہ لے جائیں۔ اگر وفاق بچے گا تو ہماری سیاست بھی ہوگی۔ اگر وار لارڈز معاشرے کو کنٹرول کریں گے تو نہ آپ کی سیاست ہوگی نہ میری سیاست ہوگی، نہ آپ کا ادارہ بچے گا نہ پارلیمان کا ادارہ بچے گا۔ اور اس کو روکنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ ربانی صاحب، یہ آپ کا بیان نومبر 2017 کا تھا۔ گزشتہ دنوں سر جو صادق سنجرانی صاحب کا بھی انتخاب دیکھنے کو ملا اور یہ جو ایک نئی بحث پھر چھڑ گئی سول ملٹری امبیلنس کے متعلق اور اختیارات کی تقسیم کے متعلق، اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے انتخاب کا اس بحث سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث بہت پہلے سے 1947 سے یہ بحث چھڑی ہوئی ہے اور انفارچونیٹلی ہم اس کی سلوشن کی طرف نہیں آگے بڑھ رہے۔ میں نے 2015 سے جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا، بلکہ اس سے پہلے سے میری رائے یہی ہے کہ جب تک ادارے آپس میں بیٹھ کے اور اس ایکویشن کے بارے میں آئین میں جو تقاضے دیے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک یہ ادارے اس ڈائیلاگ پہ نہیں آئیں گے، کوئی سلوشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اور اسی لیے میں نے وار لارڈز کی بات کی کہ اگر آپ ریٹورک کریں گے یا اگر آپ فار ایگزامپل اگر پارلیمان جو ہے وہ سپیس کو سیڈ کرے گی تو پھر یہ ایک قدرتی عمل ہے اور ایک تاریخی عمل ہے کہ اس سپیس کو دوسرے ادارے جو ہیں وہ قابو کریں گے اور ہم ایک انارکی کی طرف بڑھیں گے جو وفاق پاکستان جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ربانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ بھی سٹارٹ کیا۔ آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب کو بھی سینٹ لے کر آئے، اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف قمر باجوہ بھی ادھر سینٹ میں آئے۔ کیا اس عمل کو آپ نے کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں جس سے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہو یہ ڈائیلاگ، یا یہ ون ٹائم افیئر تھا، آپ کی ایک پرسنل انیشیٹو تھا، وہ لوگ آئے اور جو کچھ گفتگو ہوئی وہاں تک ہی رک گئے اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم یہ چیز نہیں دیکھ پائیں گے؟ میری خواہش تو یہی ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے وہ آگے بڑھے، اور آپ نے دیکھا کہ جمالی صاحب تشریف لائے، پھر موجودہ چیف جسٹس صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے ساتھ وہ اپنے جوڈیشل ریفارمز
डिस्कस करना चाहते हैं। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे मैंने उनसे आर्टिकल 175A जजेस की तकर्री और पार्लिमानी कमेटी जो उसमें ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो गई है उसके बारे में बात की। एक मुस्बत पेशरफ्त हुई। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो जो कमेटी है उनके मेंबरान के साथ बैठ के और कोई वर्कबल लाए अमल जो है वो सामने लेके आएंगे। लेकिन इस दौरान मेरी टर्म जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मेरे सक्सेसर हैं वो इस बात को आगे लेके चलेंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि ईगोज़ की कोई बात नहीं है। अगर अब चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर नेशनल असेंबली को, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 2 बार भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, ताकि जो पोलराइजेशन अगर कहीं पे डेवलप हो रही है तो वो पोलराइजेशन ख़त्म हो सके और एक वे फॉरवर्ड जो है वो आ सके। इसी तरह गो के पाक अफवाज जो हैं वो अगर आप आइनी स्कीम ऑफ थिंग्स को देखते हैं तो उसके अंदर वो एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मातहत हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी ऑफ पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वो एक स्टेक होल्डर हैं। और कमिटी ऑफ द होल ऑफ द सेनेट में हमने उनको दावत दी कि वो आएँ और जो उनके उस वक्त हालिया दौरे हुए थे अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान, उनके बारे में आके और ओवरऑल जो नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में आके सेनेट को आगाह करें। और आपने देखा कि 4 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें बड़े फ्रैंक अंदाज में दोनों साइड से क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक पहला कदम है और इसको भी आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब के साथ गुफ्तगू जारी है। अच्छा रज़ा रब्बानी साहब, जो सेनेट है सर, जो कहने को ऐवान बाला का हैसियत रखता है, उसके बारे में से जो तनकीद की जाती है कि जी एक तो जो सेनेटर होते हैं वो ख़ुद डायरेक्टली मुंतखब नहीं होते, साथ में मनी बिल पर या उस जैसे अमूर पर वो उनकी नज़र से नहीं गुजरता, ख़ुद वज़ीर आज़म को मुंतखब नहीं करते। जो सेनेटर को मुंतखब करने का प्रोसीजर है, यानी जो ट्रांसफरेबल वोट है, उससे हॉर्स ट्रेडिंग इनकरेज की जाती है। क्या सर कुछ बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि सेनेट को मज़ीद बाइख्तियार किया जाए? जी बिल्कुल, बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सेनेट की जो कमेटी ऑफ द होल है उन्होंने इन दोनों चीज़ों का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद रेज़ोल्यूशन यूनानिमसली यानी अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों ने उस पर मुत्तफ़िक हुई और वो हमने पास की और वो हमने सर्कुलेट की। पहली जो आपने बात की इख्तियारात के लिए हमने कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सजेस्ट की हैं, जिसमें सेनेट के पास और इख्तियारात को बढ़ाने की हमने बात की है, जिसमें मनी बिल भी शामिल है। यहाँ पे मैं ये भी तस्करा करता चलूँ कि एक बड़ी तवील जिद्दोजहद सेनेट की चल रही थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे टेन्योर में हम उसमें कामयाब होने में हमें कामयाबी मिली और सेनेट के अब मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर हैं। जहाँ तक तरीक़ाकार इंतखाब का है तो यहाँ पे मुझे इस बात का इल्म है कि बहुत सख्त क्रिटिसिज्म है। ये भी कहा जा रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का हमने एक रास्ता, मैं भी आपको वो रास्ता भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन जो गुफ्तगू की जाती है कि जी डायरेक्ट इलेक्शंस
جی تو ڈائریکٹ الیکشنز اگر سینٹ کے انتخابات آپ نے کروا دیے تو جو بیسک کانسیپٹ 1973 کے جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن تھے ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو ہم ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے. اگر آپ اس وقت کی کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس دیکھیں تو اس میں کانسیپٹ آف ٹرانسفربل ووٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ تاکہ تمام تر شیڈز آف پولیٹیکل اوپینین، ایتھنک ریپرزنٹیشن جو صوبائی اسمبلیز میں موجود ہے اس کی ریفلیکشن سینٹ آف پاکستان میں ہو. یعنی کوئی بھی ایتھنک کمیونٹی یا کوئی بھی شیڈ آف اوپینین جو سیاسی طور پہ ایک صوبے میں موجود ہے اس کو بھی فیڈرل سٹرکچر میں ریپرزنٹیشن ہو، ایک انکلوسیونیس ہو. اگر ہم ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے تو what you will have is a photocopy of the result of the National Assembly result in the Senate. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ہے اس کے صوبے کے اندر 2 یا 3 ممبر ہیں تو وہ آپس میں ایک اتحاد کر کے اپنا ایک سینیٹر الیکٹ کروا کے بھیج سکتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا بیسٹ سلوشن، لیکن جو ہم نے سلوشن پیش کیا اس کو مزید بھی امپروو کیا جا سکتا ہے. وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر کے اوپر جب آپ ایشو کریں بیلٹ پیپر تو اس پہ اگر ایم این اے ہے تو ایم این اے کا نام، اگر ایم پی اے ہے تو ایم پی اے کا نام آپ لکھ دیں اور وہ جائے اور جیسے ابھی سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے وہ کر دے. اگر پارلیمنٹری لیڈر اس نتیجے پہ آتا ہے کہ فرض کریں رضا ربانی ہے، رضا ربانی نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر وہ ایک ایپلیکیشن چیف الیکشن کمشنر کو کر سکتا ہے کہ مجھے رضا ربانی کا بیلٹ پیپر جو ہے وہ دکھایا جائے ان کانفیڈنس. یعنی he would be the only one who would see that ballot paper. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر میرے خلاف ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اور ہم نے تو خیر یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آرٹیکل 63A کے اندر ترمیم کر کے اور پارٹی وپ کو وائلیٹ کرنے کا وہاں پہ الیکشن سینٹ الیکشن کے سلسلے میں ڈال دیا جائے. تو یہ ہم نے ایک وے آؤٹ سجیسٹ کیا تھا. ایز آئی سیڈ کہ اس پہ مزید غور بھی ہو سکتا ہے، مزید بحث بھی ہو سکتی ہے. رضا ربانی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. اچھا رضا ربانی صاحب، اگر ہم اگلے موضوع پہ آئیں سر، ایک ایسی ترمیم جس کو ٹرانسفارمیشنل ریفارم کہا جاتا ہے، یعنی 18ویں ترمیم، پہلے ذرا سن لیتے ہیں اس کے متعلق آپ نے بھی کچھ فرمایا. جو دی گئی صوبائی خود مختاری ہے اس کو مکمل طور پہ نافذ العمل جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، اور یہ اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان قوتوں کو جو اس کی سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں کہ اگر صوبائی خود مختاری کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ نہایت ہی خطرناک ہوگا. اچھا رضا ربانی صاحب، یہ آپ کا بیان نومبر 2016 کا تھا. سر تاریخ بھر ہم نے دیکھا کچھ اس طرح سینٹرلسٹ فورسز تھیں، بے شک وہ 1 یونٹ ہو، بے شک وہ ایک بہت زیادہ امپاورڈ وفاقی حکومت ہو، اور 18ویں ترمیم نے ایک حد تک اس کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب گزشتہ دنوں سر جو ابھی آرمی چیف سے منسلک بھی جو ایک بات جو ڈاکٹرن کی بھی بات ہوئی ہے، کچھ مضامین بھی آئے ہیں اخبارات میں جن میں 18ویں ترمیم کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. کچھ رپورٹس میں تو سر اس کو 6 نکات سے بھی جوڑا گیا ہے ایٹسیٹرا کہ اس میں مزید ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے یا رول بیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ بات باجوہ ڈاکٹرین کی نہیں ہے.
جی یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر سکتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی 2010 میں، اپریل 2010 میں، اس وقت جو سینٹرسٹ فورسز موجود تھیں انہوں نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ وفاق کی فیتی فیتی کر دی ہے. ٹھیک ہے، وفاق کی فیتی فیتی کر دی ہے، یعنی وفاق کو ٹوٹلی بکھار دیا گیا ہے. تو یہ باجوہ ڈاکٹرن سے یہ بات اوریجنیٹ نہیں کرتی. یہ اس وقت بھی اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد جب امپلیمنٹیشن کمیشن بنا اور امپلیمنٹیشن کمیشن نے اپنا کام شروع کیا، تو اس وقت بھی جو سول بیوروکریسی کے اندر سینٹرلسٹ فورسز تھیں جنہوں نے یہ پیراڈائم چینج، یعنی امپاورڈ پروونسز rather than an empowered فیڈرل گورنمنٹ، یہ پیراڈائم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے. پہلے تو انہوں نے امپلیمنٹیشن کمیشن کے سامنے ایک فیٹ اکمپلی بنا کے لے کے آتے تھے کہ جی یہ سبجیکٹس ڈیوالو نہیں ہو سکتے، اور اس میں زیادہ تر جو ایمفسس تھا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر تھا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل ول موجود ہے، تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو جو ہے وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے، تو پھر انہوں نے پریشر ڈلوانا شروع کیا ڈونر ایجنسیز سے، اور ڈونر ایجنسیز کو انہوں نے فیڈنگ دی کہ 18ویں ترمیم اگر امپلیمنٹ ہوئی تو آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی اوورسائٹ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ابھی ہم آپ کو اسلام آباد سے فیڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو چاروں صوبوں میں بھاگنا پڑے گا. لک ایٹ دی لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس میں آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کی جو فنڈ ڈسپرسمنٹ ہوگی وہ صوبے کھا جائیں گے. یہ سیکنڈ آرگیومنٹ آ رہا تھا. تھرڈ آرگیومنٹ یہ آنے لگا کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے صوبوں کے اندر، کیپیسٹی نہیں ہے، صوبے جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. پروونشل بیوروکریسیز لیک دی ایکسپیرینس. تو اس پہ میرا صرف ایک سمپل سا ان سے سوال ہوتا تھا کاؤنٹر، کہ اگر ہم ہیلتھ کو ہی لے لیں تو ہیلتھ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹس کو دیکھیں تو فرام دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1934، اس میں سے آپ 62 کا آئین، گو کہ میں اس کو آئین نہیں کہتا لیکن یہ موجود ہے، اس کو اگر نکال دیں، باقی تمام تر کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹس جو ہیں ان میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ور ریزیڈیوری سبجیکٹس. دی فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈنگ مائی پارٹیز گورنمنٹ had usurped the powers of the provinces جہاں تک ہیلتھ اور ایجوکیشن کا تعلق ہے. تو کیپیسٹی کا اگر ایشو تھا تو کیپیسٹی کا ایشو موجود تھا پروونسز میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. آپ مجھے بتائیں نا، کیا لٹریسی 47 سے لے کے 2010 تک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہا ایجوکیشن؟ کیا لٹریسی 80% 90% ہو گئی تھی؟ کیا بی ایچ یوز میں ڈاکٹرز اور دوائیاں مل رہی تھیں جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا؟ دیز ور ایکسکیوزز ٹو کیپ دی لیورز آف پاور ایٹ اسلام آباد، ایکسکیوزز ٹو کیپ کنٹرول اوور دا نیچرل ریسورسز ان اسلام آباد. اس وقت آئی ایم سوری ایک مونولوگ سا بن گیا ہے لیکن جسٹ لیٹ می پٹ ان ون لاسٹ ورڈ. اس وقت جو 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا ایشو میرے نظر میں بن رہا ہے، دیٹ از دی امینڈمنٹ ٹو آرٹیکل 160 آف دا کانسٹیٹیوشن، یعنی NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ میں ہم نے یہ امینڈمنٹ کی 18ویں ترمیم کے اندر کہ جو نیا NFC آئے گا وہ پچھلے NFC سے کم نہیں ہوگا،
اور اس کی بھی بیک گراؤنڈ تھی. دس واز ناٹ اے whimsical اسٹیپ دیٹ دی لیجسلیچر ٹک. اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو یاد ہوگی کہ مشرف کے ٹائم کے اندر اب میرا خیال ہے 60% یا 60% سے اس نے NFC کو سلیش کر کے 37% پہ لے گیا تھا. سو ان آرڈر ٹو پریونٹ اینی سچ تھنگ فرام ہیپننگ ان دا فیوچر, we deliberately, after deliberation, after a thoughtful process and with consensus, brought this amendment. سر کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ سوال ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی باقر صاحب. جی ربانی صاحب, ایک اور جو امینڈمنٹ جس کا کافی ذکر ہوتا ہے وہ 19th امینڈمنٹ ہے, جس کے ذریعے آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی جو ججز کی نومینیشن کو آگے پرائم منسٹر کی طرف بھیجتی تھی ریکمینڈ کر کے. وہاں پہ ہمیں لگتا ہے جس سے ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ وہ کمیٹی بن گئی. آپ نے بتایا کہ انور ظہیر جمالی صاحب کے ساتھ آپ کی آرٹیکل 175A پہ بات چیت ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس پروسیس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی زیادہ جسے کہیں کہ پاورفل ہو سکے اور شاید اکاؤنٹیبلٹی یا اوورسائٹ کا بھی رول پلے کر سکے جوڈیشری کے اوپر؟ اور سر if I could squeeze in 21ویں ترمیم پہ بھی سوال جناب, کیونکہ بعض حلقوں میں تھا کہ شاید رضا ربانی صاحب مستعفی ہو جائیں گے عسکری عدالتوں کے آنے کے بعد. اس پر سر آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا تھا, اس پر بھی کیا رائے رکھتے ہیں آپ سر؟ بیکاز دوز ملٹری کورٹس کنٹینیو ٹو ورک. جی, جہاں تک پہلا آپ کا سوال ہے 175A کے بارے میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس تھوڑے سے متاثر ہوئے. اگر آپ میری اوپینین لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. 19ویں ترمیم لائی گئی, آپ کو یاد ہوگا شارٹ آرڈر سپریم کورٹ نے پاس کیا, اس میں انہوں نے کچھ سجیشنز دیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اکوموڈیشن شو کی اور ہم 19ویں ترمیم لے کے آئے. لیکن پھر انفارچونیٹلی جو افیکٹیز جن کو پارلیمنٹری کمیٹی نے ریکمینڈ نہیں کیا, ان کو ان کی پٹیشنز ہوئیں اور پھر 2, 4, 6 کورٹس کی ججمنٹس آ گئیں جن کی بیسس کے اوپر یہ کمیٹی ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گئی ہے. میرے نقطۂ نظر سے دی اونلی وے فارورڈ از کہ یہ ججمنٹس جو آئی ہوئی ہیں they need to be revisited by the Supreme Court. But as I said, this is my opinion. Maybe the committee and the Honorable Chief Justice, when they meet, maybe they can find another way out which is less cumbersome. I hope وہ بات ہو جائے تو ایک وے فارورڈ اس میں نکل آئے گا. جہاں تک 21ویں ترمیم کا تعلق ہے تو دیکھیں وہاں پہ 2-3 ایشوز انوالو ہوتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو 21ویں ترمیم اور ملٹری کورٹس کے بارے میں رہا ہے. ہم نے مختلف مارشل لاز بھگتے, ہمارے پارٹی کے ورکروں کو وہاں سے ملٹری کورٹ سے سزائے موت بھی ہوئی, کوڑوں کی بھی سزا ہوئی, اور ایک ہماری پرنسپل پوزیشن ان کے خلاف رہی. کیونکہ ہمارا وقت اصل میں بہت کم ہے, ہمارے کوئی 3 منٹ رہ گئے سر, and there were a few other questions we wanted to put. اگر سر moving on from military courts to ایک سابق فوجی حکمران, ایک یہ آپ نے سر بیان دیا تھا پرویز مشرف صاحب کے متعلق کہ ہم ایسی بات سوچ بھی سکیں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا, اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ وہ واپس آ کے کسی بھی صورت میں وہ واپس آ کے سیاست میں حصہ لے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری دن ہم سب سیاستدانوں کا ہونا چاہیے. ربانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنرل مشرف کا ٹریزن ٹرائل ہے وہ کیا ریزیوم ہو سکے گا, اور اگر ریزیوم ہوتا ہے تو آئندہ کسی ملٹری انٹرونشن کے خلاف وہ ایک ڈیٹرنس یا ایک اس کا سدباب کے طور پہ کام کرے گا؟ دیکھیں, جہاں تک جنرل مشرف کے بارے میں اور ٹرائل کے بارے میں میری رائے ہے,
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریزیوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں آتے تو ان ایبسٹینشیا بھی کیس ایسے جو ہیں وہ چلتے ہیں، وہ اس کو چلنا چاہیے۔ آیا یہ ایک ڈیٹیرنٹ ہوگا فار فیوچر مارشل لاز؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ قوانین کیسے بھی لے آئے، آپ ہم نے آرٹیکل 6 کو 18ویں ترمیم میں امینڈ کیا، لیکن وہ آل ان کیمپسنگ تھا، لیکن پھر بھی سورڈ جو ہے وہ ہینگ کر رہا ہے۔ بیسک بات یہ ہے کہ جب تک مائنڈ سیٹس جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے، اور اس میں اپنی کلاس کو بھی، پولیٹیکل کلاس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم سب کے مائنڈ سیٹس نہیں چینج ہوں گے، اور مائنڈ سیٹس ڈائیلاگ کے ذریعے آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی اور اداروں کو مضبوط کرنے کے ذریعے سے ہم یہ چینج لا سکتے ہیں۔ اچھا، آخر میں رضا ربانی صاحب، آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو 4 صوبوں میں صرف مقبول ہوا کرتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا کہ فیڈریشن کی واحد جماعت ہے، وہ اب سندھ صوبے تک محدود رہ گئی ہے۔ جو گزشتہ بھی بائی الیکشنز دیکھنے کو ملے اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکی، تو آپ کے مطابق سر کیا اس جماعت کو واپس اپنے نظریے کی طرف پلٹنا چاہیے؟ کیا یہ تنقید درست رہے گی؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز اور ہسٹوریکل پروسیس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس نظریے کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی آئندہ کے الیکشنز میں بہتر شوئنگ کرے گی۔ اینڈ فالوئنگ آن فرام دیٹ سر، جو میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے ووٹ کے تقدس کا، اور کہ مینڈیٹ کو آپ ہراتے ہیں جب عدالت عظمیٰ سے اس طرح کے فیصلے آتے ہیں جس سے وہ برطرف ہو جاتے ہیں یا جمہوری پروسیس کسی طرح سے ڈیفیٹ ہو جاتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ٹرمز آف سیپریشن آف پاورز کے لیے بھی اور جمہوریت کا پٹری پہ چلنے کے لیے بھی تعمیری ہے، یا اس سے صرف اور صرف جو ادارے ہیں وہ انٹیگنائز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ہمیں تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ تسلسل چلتا رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو مختلف عدالتوں میں ڈریگ کیا گیا، یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو یہ تو ایک پروسیس چلتا آ رہا ہے۔ یہ جب تک اوور آل نیریٹو آف دا اسٹیٹ نہیں تبدیل ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنز اس پروسیس میں آتی رہیں گی۔ اچھا ربانی صاحب، ان تمام جو ہم کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور پولیٹیکل پہ، ذرا نظر فارن پالیسی پہ اور نیشنل سیکیورٹی پہ بھی ڈال دی جائے۔ آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کی، اس کو چیئر کیا، اور جو 14 نکات آپ نے دیے اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی وربل ایشورنس کسی دوسرے ملک کو، بالخصوص امریکہ کو، تو نہیں دی جائے گی، اور ان کے ساتھ اس طرح کا اوپیک قسم کا ڈائلاگ نہیں ہوگا، شاید کچھ اس طرح سے تھا۔ لیکن اب ہمارے وزیر اعظم تمام حکومتی مشینری کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جا کے وہاں کے وائس پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، اور وہاں کے وائس پریزیڈنٹ نے تو اپنا نوٹ ٹیکر رکھا، ہمارے نوٹ ٹیکر بھی نہیں رکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جتنی محنت تھی وہ ایک سائڈ پر ہو گئی، یا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج ہوا ابھی تک؟ دیکھیں، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی نے متفقہ طور پہ ایک طریقہ کار بنایا تھا کہ آئندہ میں کوئی بھی جو معاہدے ہوں غیر ملکی ممالک کے ساتھ، چاہے ان کا تعلق فائنانسز سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیفنس سے ہو، اس کا ہم نے ایک پورا طریقہ کار بتایا تھا جس میں پارلیمان کو ان کانفیڈنس لینا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کسی بھی حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ غالباً وہ جو پارلیمنٹ کا جو وہ فیصلہ تھا جو متفقہ طور پہ جوائنٹ ہاؤسز میں پاس ہوا، وہ perhaps is gathering moss in some file cabinet۔
रज़ा रब्बानी साहब 23 मार्च के खसूसी अनमोल मौके पर अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्र। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सजाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।